وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ 27-84، درس کا نمبر 57 سے 60، آیت حصہ دوم. آج کا موضوع کیا دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأیتم ما تمنون. دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. سامعین کرام، سورہ الواقعہ آیت نمبر 57. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی موت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ واقعہ کے مضامین کو. اور یہ سورہ واقعہ کا جو ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے. یہ تمام آیات، یعنی یہ آخر تک، یعنی جو صورت ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں 57 نمبر سے آخری آیت تک، یعنی 96 نمبر آیت تک، یہ بڑے اہم ہیں. اور اس میں ایک بار تو تذکرہ ہو گیا ہے 3 گروہوں کا، دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون. ایک مرتبہ پھر آئے گا، تھوڑا تھوڑا تذکرہ تفصیل سے آ چکا ہے، پھر آئے گا. بات تو ساری یہی ہے کہ کسی ایک گروہ میں ہم اس وقت شامل ہیں. اور اگر آپ خاموش ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان اصحاب الشمال میں ہے، جھٹلانے والوں میں ہے، دائیں ہاتھ والوں میں ہے. اور یہ سیدھے ہاتھ، دیکھیں، نیکی کا ہمارا رجحان بھی نہیں ہے. نیکی تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، حج کر لیا ہے، میں پکا مسلمان.
یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، گزشتہ سبق میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ یہ جو ابھی ہم مضمون پڑھ رہے ہیں 96 نمبر تک، یعنی آیت نمبر 96 تک، اس میں اللہ تعالی ہمیں اپیل کر رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے اپنی طرف کہ تم یہ کام کرو، یہ کرو، اور لولا تصدقون آیت نمبر 57، فلولا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، آیت نمبر 70، فلولا تشکرون، تم شکر گزاری کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی رویہ ہم میں نہیں ہے۔ پھر فسبح بسم ربک العظیم، یہ یعنی اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 57 سے 96 تک، اس میں 2 مرتبہ زیر زبر کے فرق کے بغیر یہ بات آئی ہے۔ اس کی تشریح تو وہیں پر میں اللہ نے چاہا تو کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس میں دیکھیں، اس میں بات یہ ہوئی ہے ان ھذا لہو الحق الیقین، کہ یہ حق یقین ہے، حق الیقین ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 میں ہے، یعنی 96 آیت ہیں، 95 آیت میں یہ ہے کہ ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم، کہ یہ حق الیقین ہے۔ کیا حق الیقین ہے؟ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر لایا ہے، جو بات لایا ہے، جو میسج لایا ہے، جو دعوت لایا ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، لیکن سمجھے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ایک جگہ ہے، پیغمبر اپنی قوم کو کہتا ہے، پھر پیغمبر کہتا ہے کہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی طرف اور اس سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کر لو۔ اچھا، اب خیر یہ 95 نمبر آیت جو ہے ان ھذا لہو الحق الیقین پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یقین کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جس پہ یقین ہوگا وہی کام کرے گا۔ ہمارا یقین آ گیا ہے دنیا پر اور مفاد دنیا پر، تو ہم لالچی بن گئے۔ تحبون المال حبا جما، تم مال سے تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور تم خیر کی طلب میں بہت شدید ہو۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال طلب کرتے کرتے تم قبر تک جا پہنچتے ہو۔ مال کی یعنی بہتات کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ جو میں یقین کی بات کر رہا ہوں، کلا لو تعلمون علم الیقین، سورہ تکاثر میں ہے نا، کہ کاش تم کلا سوف تعلمون، جلد ہی تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ لیکن بات تو یہاں پر یقین کی ہے، لو تعلمون علم الیقین، آیت نمبر 5 سورہ تکاثر۔ یہاں پر کاش تم سوچتے سمجھتے تو تمہیں یقین آ جاتا، لیکن تم تو سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لے رہے ہو۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ لیکن تم جب وہاں پہنچو گے، ثم لترون الجحیم، جب دوزخ کو دیکھ لو گے تو پھر تمہیں یقین آ جائے گا، تو اس وقت تو یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو دیکھیں، دنیا جو ہے مہلت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندگی کا نتیجہ بیان کیا ہے
کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخشش ہوگی۔ آج ہم شدید عذاب کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ بہت سے لوگوں کو عجب لگے، انوکھا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کیونکہ ہم دنیا کی طلب میں تڑپ رہے ہیں۔ دنیا، آخرت کو بھلا کر جب آپ دنیا کو طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات پہ غور کریں، ہم سب طالبان دنیا ہیں۔ آج کا مسلمان یہ ذلیل اور خوار کیوں ہے کہ یہ طالب دنیا بن گیا ہے؟ سقوط بغداد کیوں ہوا؟ کافروں نے مسلمانوں کا خون کیوں بہایا؟ کیونکہ وہ طالب دنیا بن گئے تھے۔ اللہ کا عذاب ہلاکو خان کے شکل میں کیوں آیا؟ کیونکہ مسلمان مومن نہ رہا، یہ فرقواریت میں پڑ گیا، جیسے کہ آج ہم فرقواریت کے شکار ہو گئے۔ عجب بات ہے، 5-6 بورڈ بن گئے دین کو سکھانے کے۔ اہل حدیث کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، جماعت اشاعت توحید کا الگ ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کے بورڈ بن گئے، کوئی دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ دین میں تو دیکھیں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے نہیں، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اور یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال۔ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج مسلمان گمراہ ہے۔ دیکھیں یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، دین کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سمجھانے والے بھی غلط۔ عام طور پہ کیا ہے مسجد کے خطبے، کیا ہے فرقواریت ہے یا بس مسائل ہیں؟ دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا درس نہیں ہے، خالص اللہ کی بندگی۔ فرقواریت سے بالا تر ہو کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تو آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کس چیز کے طالب ہیں؟ عام طور پہ دیکھیں، میں تو جو طالبان دنیا ہیں ان سے مخاطب ہوں، جو طالب مولا ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ یہ تو ان کا یعنی مہربانی ہے کہ وہ بعض اوقات درس سن لیتے ہیں، لیکن میں تو طالبان دنیا سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی منزل دنیا کو کیوں بنا لی ہے؟ آپ کیوں دین کی تصدیق نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہم جانیں گے تو دیکھیں فلولا تصدقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں تو میں نے بنایا ہے، تو تم دین کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ دین کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے جو یعنی طریقہ کار ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے وہ دین ہے، اور جو مدعا ہے دین کا مدعا، اصل میں دیکھیں یہ دونوں باتیں ہم نہیں جانتے۔ ایک تو دین کا مدعا نہیں جانتے کہ دین کیوں ہے۔ دین تو آپ کو یعنی قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو بھی دیکھیں، یعنی آپ سوچیں نا کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، آخرت ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی گزارنے کا، ہم آج دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ تو پھر تو یہ بات بڑی خطرے والی ہو جاتی ہے، تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے۔
بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا، یہی سورہ واقعہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے شروع کی ہوئی ہے آیت نمبر 57 سے، تو یہ بڑی اہم ہے۔ اس میں کیا میسج کیا ہے؟ مختلف باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم فلولا تشکرون آیت نمبر 70 میں پڑھیں گے ہم، تم شکر گزاری کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم نے ناشکری کا رویہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ تم اللہ کی حمد کیوں نہیں کرتے؟ تم تو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے۔ تمہیں تو فسبح بسم ربک العظیم، تمہیں تو رب کے نام کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور تعریف کیا ہوتی ہے سر؟ تعریف یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ تمام خوبیوں کا مالک، تعریفوں کے قابل ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہم تو پیسے کی تعریف کر رہے ہیں، ہم تو پیسے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کے سامنے سر جھکائے ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذاتی مفادات کا یعنی کہ تحت زندگی گزار رہے۔ اور ہر شخص اپنے اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی دیا ہے اس کا مالک بنا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ کنجوس بن گیا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جب آپ نے بخل کا راستہ لے لیا، بخل کی عادت اپنا لی۔ بخیل انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ بیوی میری ہے، شوہر میرا ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ نوکری میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے۔ ہم سب اسی، دیکھیں ہم ایک بہت بڑی غفلت میں گرفتار ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ حقیقت تو آشکارا ہے، حقیقت دکھ رہی ہے، یہ آسمان اور زمین میں یہ سارے نظارے جو ہیں، ابھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہی ہم جو 57 نمبر آیت سے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت بتا رہے، اپنی ربوبیت بتا رہے، اپنی قدرت بتا رہے۔ تو یہ قدرتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ماں کے رحم میں نطفہ ڈالتے ہو، ماں تم نون، اس سے بچہ کون بناتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے منی کے ایک قطرے میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام دوربین سے وہ نہیں دیکھے جاتے، عام خوردبین سے۔ اس کے لیے طاقتور خوردبین چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے، یعنی جب آپ وہ نیٹ پہ یہ تصویریں بھی مل جائیں گی آپ کو، کہ اس میں یعنی ویڈیو، تو اس میں جراثیم جو ہیں، وہ جراثیم زندگی کے جو انڈے ہیں، تو وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، رواں ہیں، زندگی ہے ان میں، ظاہر ہے جراثیم ہے۔ اب ماں کے رحم میں جب آپ وہ ڈالتے ہیں تو ماں کے اپنے جراثیم ہیں، تو ان لاکھوں جراثیم میں سے ایک جرثومہ جو ہے ماں کے انڈے سے جراثیم سے مل جاتا ہے اور وہ قرار پا جاتا ہے۔ اس سے پھر ابتدا ہوتی ہے۔ ابتدا کون کرتا ہے؟ اس جراثیم سے خون کی پھٹکی کون بناتا ہے؟ خون کی پھٹکی سے لوتھڑا، جمع و لوتھڑا، مضغہ جسے کہتے ہیں قرآن میں، وہ کون بناتا ہے؟ یہ سارا سسٹم انسان کا جب جسم بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں سارے اعضاء بن جاتے ہیں، انسان مکمل آتا ہے۔ اس کی آنکھیں، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں،
تو یہ سب کچھ بن چکے ہوتے ہیں. کون بناتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس بچے کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، میں ہوں جو تمہاری صورت گری کرتا ہوں ماں کے رحم میں جیسے میں چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں ہر ایک بچہ الگ شکل لے کے، الگ ڈی این اے لے کے، الگ ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک ہی جراثیم ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس سے لڑکی کا جسم بن جاتا ہے اور بعض اوقات وہ لڑکے کا جسم بن جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. خود بخود تو جناب کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ تو اندھے بہرے گونگے ہیں جو کہتے ہیں خود بخود کائنات خود بخود بن گئی اور یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. نیچر کی کیا ہے؟ جس کو آپ نیچر کہتے ہیں وہ تو اندھی گونگی بہری کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس. جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، وہ تو علیم و بذات صدور ہے، سب کچھ جانتی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ منتظم ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ رب ہے. بچے کو اس جراثیم جو طاقتور خودبین سے نظر آتا ہے، وہ اس کا ملاپ کون کرتا ہے؟ ملتے کیسے ہیں؟ اس سے پھر بڑھوتری کیسے ہوتی ہے بچے کی؟ یہ سب نظر آ رہا ہے ہمیں، یعنی یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. 9 ماہ میں بچہ 3 فی ظلمات ثلاث کے الفاظ ہیں قرآن میں، 3 پردوں میں رہتا ہے. باہر سے کوئی غذا نہیں مل رہی اسے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی غذا باہر سے نہیں ہے. وہاں پر انتظام ہے سارا، اللہ نے کیا ہے. پورا بچہ بن جاتا ہے جناب، اور انسان کے جرثومے سے انسان ہی پیدا ہوگا. یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ تو نظام عام طور پہ آم کی گٹھلی سے کھجور کا درخت نہیں بنے گا، آڑو کے درخت سے سیب نہیں بنے گا. اللہ نے یہ کیا ہے. اللہ ہے خالق، ام نحن الخالقون، تم خالق ہو کہ ہم خالق ہیں؟ تو وہ تو نظر آ رہا ہے، اللہ کی خلاقیت معلوم ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارا خالق پہ ہماری نظر خالق پہ نہیں ہے، مخلوق پہ ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے تو اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ تو مدد نہیں کر سکتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری تو بتوں سے امیدیں ہیں، اللہ سے تو دیکھیں، اللہ کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے. آج کے مسلمان نے خاص طور پہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. ما سوی اللہ پہ ہمارا بھروسہ بھی ہے، اور ہم ظاہر کی طرف رخ کر لیا. ہم نے مختصر جو سمجھ میں آنے والے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے. ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دولت، عزت، شہرت. آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ہوتا ہے بعض مقرر جو ہیں وہ بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، سب کہو سبحان اللہ، اور پھر ایک نعروں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، خود نعرے لگواتے ہیں، تکبیر تکبیر، حاضرین سے نعرے لگواتے ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوے ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں،
وقت کا مسئلہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ لولا تصدقون فلولا تذکرون فلولا تشکرون، اور مطالبہ کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم. لیکن دیکھیں اب قرآن ہے، ہم تو بہت، میں افسوس سے بات کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. ہاں جی یہ سورہ واقعہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں مختلف مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، یا بس اس میں کچھ بیانات ہو رہے ہیں، بس قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، بڑا خوش آوازی سے پڑھ رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کو تو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج کا مسلمان تو دنیا کے لیے زندہ ہے. آج کے مسلمان کی پریشانی تو دنیا کی ہے، آخرت کی ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارا سر تو ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، مفادات کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بات بڑی گہری ہے. ہم میں سے ہر شخص مفاد پرست ہے. بیگم جو گھر میں بیٹھی ہوئی کہتی ہے میں تو شوہر کو دیکھوں گی، اگر میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھی رہوں گی، اور اگر سلوک اس میں گڑبڑ کی تو میں بھی الٹی پیش آؤں گی. اب یہ عورت کا اپنا فیصلہ ہے، جبکہ دین تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. دین کا ہدایت تو مختلف ہے. اسی طرح شوہر جی جو ہیں وہ کہتے ہیں میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میرا حکم چلنا چاہیے. اب یہ تو شوہر کی اپنی مرضی ہے. اب یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ تو میں نے مثال کے طور پہ، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. دین کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ دین ہماری ضرورت نہیں رہی. جب آپ نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا، اب دین آپ کی ضرورت نہیں رہی. یہ میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. آخر کیوں؟ دیکھیں قرآن تو ہماری خوراک ہے روحانی، اس میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. لیکن ہم تو اپنے آپ کو کوئی مریض سمجھتے ہی نہیں ہے. سب کہتا ہے کہ میں ہوں، میری طرح تو کوئی بھی نہیں ہے. مرد ہو عورت ہو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یا کہ اللہ کی بھی. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ کی ہدایت کے بھی ہم محتاج نہیں ہیں. پھر رسول کا طریقہ ہے، رسول کی ہدایات ہیں، ہمارے لیے غیر اہم ہے. سنتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں، اور دنیا والے بنے رہنا چاہتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأیتم ما تمنون. دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ
أم نحن الخالقون کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم